ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا، ولله عز وجل ألف عتق من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان کا مہینہ برکتوں اور عطاؤں کا مہینہ ہے، لیکن سیزن کی قدر اسی کو ہوتی ہے جس کے اندر کام کرنے کا شوق، لگن اور اس کی قدر ہو. آدھی رات کو یا تو اللہ والے اٹھتے ہیں یا تاجر دکاندار اٹھتے ہیں. اللہ والے اٹھ کے خدا کے سامنے مصلی تلاش کرتے ہیں، تلاوت، تسبیح، تہجد، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جنہوں نے منڈیوں میں جانا ہوتا ہے وہ منہ دھوئیں یا نہ دھوئیں منڈیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. دونوں تاجر، دونوں رات کو اٹھتے ہیں، لیکن مقصد جدا جدا، لیکن جانتے ہیں تو اٹھتے ہیں. کوئی دنیا جانتا ہے، کوئی آخرت جانتا ہے، کوئی اللہ کا طلبگار ہے، کوئی دنیا کا طلبگار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنا طلبگار بنا دے. اللہ کی طلب جس میں ہوگی اللہ اس کو ملے گا، جس میں اللہ کی طلب نہیں ہوگی اس کو اللہ نہیں ملے گا. اللہ طلبگاروں کو ملتا ہے، بے طلبوں کو نہیں ملتا. جو اللہ کے بارے میں بحث کریں اللہ ان کو نہیں ملتا. جو اللہ کے بارے میں تکلم کریں اللہ ان کو نہیں ملتا. آج دنیا بحث کرتی ہے کہ تراویحیں 20 ہیں یا 8 ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے چاند کی تلاش تھی، نہ نظر آیا تو وہ شعبان کی آخری رات بن گئی. تو رمضان کل ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لا تصوموا وان لا تقوموا، نہ تو آج تم قیام کرو گے اور ان لا تصوموا، نہ صبح تم روزہ رکھو گے، کیونکہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، آج شعبان کی آخری ہے. ان لا تقوموا وان لا تصوموا، نہ آج قیام اللیل ہے نہ صبح روزہ ہے. تو قیام اللیل تو سارا سال تھا، تراویح صرف ایک مہینہ ہے. قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پورے 11 مہینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 وتر پڑھتے تھے. وتر 3 ہے، وتر 1 نہیں. وتر کا لفظی معنی ایک. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری وقت میں اسی طرح وتر پڑھو جس طرح مغرب کے وتر پڑھتے ہو. تو مغرب کے فرض کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو رات کے آخری وتروں کو سمجھانے کے لیے مغرب کے 3 وتروں کی مثال دی جو مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں. یعنی جس طرح مغرب کے فرض 3 پڑھتے ہو اسی طرح 3 وتر عشاء کے بعد، تہجد کے بعد آخر میں. لیکن جو اللہ کے طالب نہ ہو، جن کو جستجو نہ ہو، وہ اللہ بارے باس کرتے ہیں. جن کو علم نہ ہو، قدر نہ ہو، جن کو پتہ نہ ہو، جن کو خبر نہ ہو، اور جو طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کو راہ دکھاتا ہے، اپنی منزلیں آسان کرتا ہے.
یہ نمازیں اس لیے نہیں کہ ان پر جھگڑے کیے جائیں۔ تراویح 20 رکعت ہے دنیا بھر میں، کعبہ شریف میں بھی مسجد نبوی میں بھی تراویح 20 رکعت، 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جانا یہ دین نہیں ہے۔ 8 رکعت پڑھ کے مسجد سے نکل جانا اور یہ سمجھنا کہ میں نے تراویح ادا کی ہے، یہ تراویح نہیں ہے، یہ تو دین کے ساتھ دھوکہ ہے۔ دن کی سنت رمضان کا روزہ ہے، رات کی سنت 20 تراویحاں ہیں، یعنی رات کی سنت قرآن کا سننا ہے اور دن کی سنت رمضان کا روزہ۔ رات کی سنت قرآن کا سننا تب ہوگا جب آپ 20 تراویحاں پڑھیں گے۔ 8 پڑھ کے جائیں گے تو باقی 12 رکعتوں میں جو تلاوت ہوگی وہ آپ نے نہیں سنی، لہذا قرآن سننے کی سنت سے ساری زندگی محروم رہے۔ اور نبی علیہ السلام کی 8 رکعتوں کو لے کر 20 رکعتیں تراویح کی پڑھ کے یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے شاید تراویحاں پڑھ لی ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی کے مطابق کرنا۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ اعمال کی قدر بڑھا دیتا ہے، رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ جتنا لوگ 11 مہینے میں کھاتے ہیں، جتنا لوگ 11 مہینے میں خرچ کرتے ہیں، اتنا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں 1 مہینے میں خرچ ہو جاتا ہو۔ جتنے لوگ 11 مہینے میں نہیں کھاتے کسی مہینے میں، اس سے بڑھ کے رمضان کے مہینے میں کھاتے، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، اعمال کی جزا بھی بڑھ جاتی ہے، نفلوں کا درجہ فرضوں پہ پہنچ جاتا ہے، نفلوں کا درجہ فرضوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی نے 2 نفل پڑھے اس کو 2 فرضوں کا ثواب، کسی نے 4 نفل پڑھے اس کو 4 فرضوں کا ثواب، اور فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ فرما دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ عبادت کی جزا تو زیادہ ہوگی، کھانا بھی بڑھ گیا، کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رزق بڑھ گیا، لیکن عبادت گھٹ گئی، 20 کی بجائے 8 ہو گئی۔ یہاں سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی تو کام بڑھنا چاہیے تھا، گھٹا کیوں ہے؟ یہاں بھی تو کام بڑھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ غور کرنا۔ اسلم یسلم اسلاما کا مطلب ہے گردن ڈالنا۔ دیہاتی لوگ بیل جوتتے ہیں، اس کے گلے میں پنجال ڈالتے ہیں، 2 بیلوں کو اکٹھا کھڑا کر کے، اس کے پیچھے ہل ہوتی ہے، تو جب اس کو پنجال ڈالتے ہیں تو جب کسان لے کے سامنے آتا ہے تو بیل ایسے سر کرتا ہے اور وہ آسانی سے اندر ڈال دیتا ہے۔ بیل کی اس کیفیت کو جو عاجزانہ مطیع ہو کے سر جھکاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام، سرنڈر ہونا، سرنڈر ہونا۔ اسلم یسلم اسلاما، سر جھکانا، دروازے سے داخل ہونا۔ اسلام کہتے ہیں کلمہ پڑھ لینے کو، اسلام کہتے ہیں دین کو مان لینے کو، ایمان کہتے ہیں دین دل میں گڑ جائے، اسلام کہتے ہیں اسلام کے اعتراف کو، اللہ کو مان لیا، نبی کو مان لیا۔ لیکن ایمان کہتے ہیں اللہ اور نبی کے عشق اور محبت کو دل میں جاگزیں کر لیا۔ اب جہاں اللہ ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مقام مرتبہ ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو ایمان نصیب ہو گیا۔ ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں اب خرافات نہیں آ سکتی، زندگی میں اب بے دینی نہیں آ سکتی۔ جہاں مسلمان ہیں اور گمراہیاں ہیں، بے دینیاں ہیں، بین باجے ڈول ڈمکے ہیں، شادیوں میں کنجر ناچتے ہیں، کنجروں پر پیسے ڈالتے ہیں، مسلمان تو ہے مومن نہیں۔ مومن ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، اسلام کا قائل ہے، مانتا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں، لیکن اتنا کمزور اور بھدا ہے، اتنا گیا گزرا ہوا ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان سے محروم ہے۔ اسلام ہے، ایمان نہیں۔ ایمان نام ہے اپنے آپ کو 100% اس چیز پر کھڑا کرنے کا جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے گئے۔ اور اسلام نہ ہے صرف دعوے داری کا، اسلام نام ہے صرف اقرار کا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، دل سے کٹ مرا اپنی بات کے اوپر، یہ ایمان ہے۔ آج معاشرے میں اسلام تو ہے،
ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو، اب آپ دیکھو ہمارے بمبر کے اندر ایک بڈھا سحری ٹائم ڈھول بجاتا ہے، کیوں بجاتا ہے؟ تو لوگوں کو اٹھاتا ہو۔ 4-5 سال پہلے یہ چھوٹی عید کے بعد آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا جی، کہتا ہے جی پیسے دو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں رمضان میں ڈھول مار کے جگاتا رہا ہوں۔ آج بھی یہ ڈھول بجاتا ہے نا، کھمب والوں کو چاہیے کہ تھوڑا نیچے آ کے اس کو کہیں کہ بھئی کل ادھر نہیں آنا، ہمیں یہ کنجر خانہ نہیں چاہیے۔ شہری کا مبارک وقت رمضان کا مہینہ اور یہ ڈھول بجاتا ہے، تو مجھے کہتا ہے جی پیسے دو۔ کیا کرنا ہے جی؟ میں ڈھول بجاتا رہا۔ میں نے کہا تو بڈھا ہے، کمزور آدمی ہے، تیری ویسے ہی جان جانے والی ہے، میرے ہاتھوں نہ مرنا، تیری اتنی کافی ہے کہ یہاں سے چلا جا۔ شیطان کا بچہ، تو رمضان میں شیطان کو نچاتا رہا اور ہم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ایسے شیطان ہے کہ شیطانی کو فخر سے لیتے۔ تو یہ شیطانی جس زندگی میں ہے، شیطانی جس معاشرے میں ہے، کوئی بھی معاشرہ ہو، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، عرب ہو یا عجم ہو، پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، جہاں خرافات ہے، جہاں بے ایمانیاں ہے، جہاں عملی کمزوری ہے، وہاں ایمان نہیں۔ ایماندار ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ لہٰذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایماندارو۔ ایماندار وہ غیرتی ہوتے ہیں جو بے ایمانی نہیں کرتے، جو 100% شریعت اور دین کے اوپر چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کتب فرض کیا تم پر، کاتب یکتب لکھنا، کتابت اسی سے نکلا، کتب ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم الصیام تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا۔ اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال تمہارے اوپر ہم نے جہاد فرض کیا۔ یہاں بھی فرمایا کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ فرض کیا۔ کس پر؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ اس لیے ایمان والے کو رمضان بوجھ نہیں لگتا۔ ایمان والے کو رمضان، فاسق اور فاجر کے لیے رمضان موت ہے، گناہگار بے ایمان کے لیے رمضان موت ہے، دین کے دشمن اور شریعت کے قاتل کے لیے رمضان موت ہے، اور ایماندار کے لیے رمضان رحمت ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے رکھنا ہے، فخر سے رکھتا ہے۔ اس لیے کلام کو یوں شروع کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، کتبہ لکھ دیا تمہارے اوپر روزے کو۔ کن پر؟ ایمانداروں پر۔ ایمانداروں پر تو فرض ہے، وہ جس زمانے کے بھی ہوں روزہ رکھیں گے، وہ جس دور کے بھی ہوں روزہ قائم کریں گے، وہ روزہ کھائیں گے نہیں، وہ روزہ چھوڑیں گے نہیں، وہ روزے میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزہ فرض، کما جس طرح کے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کر دیا تھا، کتبہ لکھ دیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے، من قبلکم جو تم سے پہلے، تم سے بعد نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، ہمارے پہلے، پہلے بعد کوئی امت نہیں، کیونکہ بعد میں کوئی نبی نہیں، نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آخری امت یہ امت، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لہٰذا نبی کے بعد کوئی امت بھی نہیں، اس لیے فرمایا من قبلکم، من بعدکم نہیں کہا تمہارے بعد۔ لہٰذا غلام احمد قادیانی ہو، یوسف کذاب ہو، یا کوئی اور دجال ہو، جو بھی نبوت کا دروازہ توڑنے کی کوشش کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، وہ شیطان کا بچہ، ابلیس کا ایجنٹ، جہنمی مخلوق تو ہو سکتی ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کتب علی الذین من قبلکم تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہے، تم سے پہلے لوگ بھی اپنے تن بدن کو رمضان کے روزے کے ساتھ مزین کرتے تھے، تمہارے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا، فرمایا رمضان را میم ضاد الف نون، رمضان کی رات سے مراد
اللہ کی رضا، رمضان کی میم سے مراد اللہ کی محبت، رمضان کے دعات سے مراد اللہ کی ضمانت، رمضان کی الف سے مراد اللہ کی الفت، رمضان کے نون سے مراد اللہ کا نور۔ پیران پیر رحمت اللہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کی قدر کی، روزہ رکھا، اس کی حرمت پامال نہ کی، تو پیران پیر کہتے ہیں اللہ اس کو اپنی رضا بھی دے گا، اپنی محبت بھی دے گا، اللہ اس کا ضامن بھی بنے گا، اللہ اس سے الفت بھی کرے گا، اللہ اس کے سینے میں اپنا نور بھی بھر دے گا، اور جو رمضان کی یہ الفت قدر بجا نہیں لائے گا اللہ اس کو ان تمام خیروں اور برکتوں سے پوری طرح محروم کر دے گا۔ تو رمضان رمضن سے، رمض کا معنی ہے جل جانا، رمض، رمضان کے مہینے میں گرمی ہو جاتی تھی، زمین اتنی تپ جاتی تھی کہ اونٹ کا بچہ جب زمین پر چلتا تو اس کے پاؤں تپش محسوس کرتے، پتھر گرم ہو جاتے، صحرا تپنے لگ جاتے، تو اس تپنے سے زمین جلتی۔ تو رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان روزہ رکھتا ہے، معدہ خالی رہتا ہے، اس سے وہ جلتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اس سے اس کی علائش جلتی ہیں، اس کا معدہ اور جسم بھی تندرست ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے گناہ بھی جلتے ہیں، اور اللہ اس کو عظمت دیتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے اور ایسا اونچا فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلے دن کا مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کو سجاتا ہے، جنت کو مہکاتا ہے اور آواز دیتی ہے اس کو کہ اے روزہ رکھنے والے، اللہ نے مجھے تیرے لیے تیار کیا ہے کہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو مہکا دیا، تو باقی 28 اور 29 اگر پورا کرے گا تو اللہ کا اس پر کتنا بڑا فضل ہوگا، یاد رکھو۔ تو رمضان کا روزہ عظمت کا نام ہے، رمضان کا روزہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے فرض کیا، اگر تم ہمارے ہو تو روزہ رکھو، اگر تم ہمارے ہو تو رکھو، تم ہمارے نہیں ہو تو نہ رکھو، تم ہمارے ہو تو تراویح پڑھو، پھر تمہاری کوئی بحث نہیں ہے، جب تم ہمارے نہیں ہو تو پڑھتے ہی نہیں ہو، جب تمہارے نہیں تم ہمارے نہیں ہو تو آج پڑھ کے وہ جا رہا ہے، ہمارا ہوتا تو نہ جاتا۔ کتب علیکم الصیام، اور ہم نے فرض کیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم بھی ہمارے ہو، من قبلکم تمہارے پہلے بھی ہمارے تھے، فرض ہم نے کیا، جس نے رکھ لیا وہ ہمارا، جس نے پڑھ لی وہ ہمارا، جو روزہ رکھنے سے قاصر رہا بغیر عذر کے، جو تراویح پڑھنے سے محروم رہا بغیر مجبوری بیماری شدید کے، وہ ہمارا نہیں تھا، ہمارا ہوتا تو پڑھتا، ہمارا ہوتا تو روزہ رکھتا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، ایمان کی ضرورت ہے۔ اسلام تو پہلے دن کے پودے کا نام ہے، جس کی کومپل کمزور ہوتی ہے، جس پر بکری کا 3 دن کا بچہ بھی پاؤں رکھے تو ٹوٹ جاتا ہے، ہم اسلام کے اندر ہیں، ایمان کے اندر ابھی نہیں آئے، اس لیے ہماری خوشیاں بے دینی سے بھری ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہے، ہم منکرات اور بے ایمانیاں کر کے گھبراتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا یہ چیز ہم برداشت ہی نہ کرتے، ہمارے اندر ایمان ہوتا اس کا ہم تصور ہی نہ کرتے، ہمارے اندر ایمان ہوتا ہم اس کو سن نہ سکتے۔ کون سی چیز ہے جو مسلمان کو برانگیختہ کرتی ہے اور وہ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کہتے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، وہ اس کی غیرت ہے۔ یہ غیرت کہاں سے آئی؟ غیرت مند معاشرے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، بے حیا بے غیرت کے سامنے گھر لٹ جائے، عزت خراب ہو جائے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، غیرت مند کو احساس ہوتا ہے، کیوں؟ وہ غیرت مند گھرانے کا ہے، اس نے غیرت مندوں کے گھر آنکھ کھولی ہے، کسی غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہوگا، اس لیے اس میں غیرت ہے۔ ایمان نام ہے اسلام کے اندر اتر جانے کا، تصدیق بالقلب کا، دل کے اندر اتر گیا ہے، اب وہ برداشت نہیں کرتا، اس سے تحمل نہیں ہوتا، اس کے اندر قوت برداشت نہیں رہی ہے، وہ ایک بات جانتا ہے میں اللہ کا ہوں، اللہ کی سنوں گا، اللہ کی مانوں گا، اسی پہ چلوں گا، اسی کو زندہ رکھوں گا، اللہ میری پہچان ہے، میں زمین پر اس کی برہان ہوں، اس کی ایک ایک بات کو زندہ کروں گا، یوں بن کے
جب وہ زمین پہ چلتا ہے اللہ کہتے تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے یار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی ملک کا بادشاہ، رئیس، مالدار، وڈیرا کسی کو کہہ دے یار ہم تمہارے ہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے کہ یار مجھے فلانے ڈی سی نے کہہ دیا، اے سی ایس پی نے کہہ دیا، مجھے فلانے کرنل صاحب نے کہہ دیا، فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کہہ رہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے یار ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الاخرہ، آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری اس زندگی میں تمہیں وہ ساری عیاشیاں ملیں گی، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس کا تمہارے دل کے اندر شوق ابھرے گا، اللہ تمہارے سامنے لا کھڑا کرے گا، تمہارے قدموں میں لا ڈالے گا۔ کیوں؟ اس دنیا میں تم ہمارے تھے، ہم تمہارے تھے، اب تم جب وہاں ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں ارادہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نعمتیں رب تمہارے سامنے لا کے طوفان کی طرح کھڑی کر کہ تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں، جو ہمارا نہیں ہے وہ ہماری نہیں سنتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ اکبر کبیرہ، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات، اول لیلۃ من شہر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نظر اللہ الی خلقہ، تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، نظر اللہ الی خلقہ، اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے۔ وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ وَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ عَبْدٍ، اور جب اللہ کسی کو نظر کرم سے دیکھ لے لم يعذبه ابدا، اس نظر کرم کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اس لیے دل والے دعا کرتے ہیں یا اللہ نظر کرم فرما، اللہ نظر کرم فرما۔ اذا نظر اللہ الی عبد، جب اللہ اپنے کسی بندے کو نظر کرم سے دیکھ لیتا ہے لم يعذبه ابدا، اللہ پھر کبھی دنیا آخرت میں اس کو عذاب نہیں دیتا، کہ جس پر رب کی نظر پڑ جائے پھر اللہ اس کو دونوں جہانوں میں عزت دار فرما دیتا، دونوں جہان۔ ایک بندہ کسی کو کہتا ہے یار اس کو بلاؤ کھانا تیار ہے آ جائے، اب وہاں بندے دو چار اور بھی کھڑے تھے، اس نے اس کو بلایا وہ بھی دیکھنے لگے، عزت دار آدمی تھا جس نے اس ایک کو بلایا، اب اس نے سوچا کہ یار ان دو تین نے بھی دیکھ لیا، بری بات ہے تو روٹی، کہتا آ جائیں آپ بھی آ جائیں۔ تو اللہ جب کسی پہ نظر کرم کرتا ہوگا تو اللہ کی اس سے اتنی بھی غیرت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے جب میں دیکھ لیتا ہوں، اذا نظر اللہ الی عبد، جب اللہ اپنے بندے کو نظر کرم سے دیکھتا ہے لم يعذبه ابدا، اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفُ أَلْفٍ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ رمضان کے ہر دن میں 1 کروڑ بندے کو جہنم سے آزادی بخش دیتا۔ رمضان اتنی قدر کم ہے اور لوگ روزہ نہیں رکھتے، کہتے میرا بی پی آئی، مجھے میں کولیسٹرول زیادہ ہو، مجھے چکر آتے ہیں، ایسی بے ایمانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا روزہ ہو، شدت کی گرمی ہو، جگر پانی مانگ رہا ہو، پیاسا ہو، اور سخت گرمی ہو اور میدان جہاد گرم ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور مقابلے میں دشمن بھی ایسا سخت ہو کہ جنگ کا ماہر ہو، اور میں اس گرمی میں روزہ رکھ کے شدت کی پیاس میں اللہ کے اس دشمن پہ ٹوٹ پڑوں، اس کے بھی ٹوٹے کر جاؤں، خود بھی کٹ جاؤں، جب مر جاؤں رب پوچھے کس کے لیے مرا ہے، کہا تیرے لیے مرا ہوں، رب اس کو جنت الفردوس میں اتار دے۔ مسلمان ہو اور روزے سے حسر کرتا، مسلمان ہے اور روزے سے بھاگتا ہے۔ ایک رمضان کا روزہ جس نے جان کے چھوڑا، پورا سال روزہ رکھے ایک دن بھی ناغہ نہ کرے، اس رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھ، رمضان کا روزہ اتنی عظمت والا روزہ جس کی آج مسلمانوں کو قدر نہیں، جس کی طرف آج مسلمان بڑھتے نہیں ہیں، جس کا احساس نہیں کرتے ہیں کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کی عظمت کیا ہے، روزے دار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصائم عبادت، نوم الصائم، روزے دار جب سویا ہو تو نوم الصائم عبادت، روزے دار کی نیند کیا ہے،
وَصُمْتُهُ تَسْبِيحٌ، جب وہ چپ بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ اس کو چپ نہیں لکھتا، ذکر کرنے والوں میں لکھتا ہے۔ وَصُمْتُهُ تَسْبِيحٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، رمضان کا روزہ رکھ کے جو دعا مانگتا ہے اس کی کوئی دعا ایسی نہیں جو اللہ قبول نہ کرتا ہو۔ وَعَمَلُهُ مُضَافٌ، اور اس کا ایک ایک عمل اللہ کئی عمل بنا کے قبول کرتا ہے۔ اس نے ایک کیا، اللہ کئی گناہ بڑھا کے لکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، گناہوں سے توبہ ہو، بے حیائی سے توبہ ہو، گندے معاشرے کی بری حرکتوں سے توبہ ہو، سود نہ فرمانی سے توبہ ہو۔ یہ نہیں کہ سب حرام چل رہا ہے اور اللہ اس کی نیند عبادت لکھے گا، نہ نہ نہ، یہ ایسا نہیں ہے۔ بجلی کا بل جمع نہ کرواتا اور کہ میں روزہ رکھ کے جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں۔ خوب مار دار کر کے کماتا ہوں اور پھر کہے کہ میں افطار پارٹی کروں گا تو اللہ کو پالوں گا، ایسے شیطان کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ روزے دار ہو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا من النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر تم کسی کو کھلا کے روزہ کھلا دو گے، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے مقدر میں جنت لکھ دے گا، جہنم سے چھٹکارا لکھ دے گا۔ رمضان کا روزہ اتنی عظمت کی چیز، رمضان کا روزہ کسی کو نصیب ہو، رمضان کسی کے مقدر میں آ جائے تو اس سے بڑا سعادت مند رب نے پیدا کوئی نہیں کی۔ لیکن مسلمانوں رمضان کی قدر تو رب فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، ایمانداروں میں تمہیں پکارو، ایمانداروں سے بات کرو۔ لہٰذا جو بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا ایماندار نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ ایماندار ہوتا تو ضرور روزہ رکھو۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کر دیا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ یا اللہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ متقی بنو گے جب ایماندار ہوگے، روزہ تب رکھو گے جب ایماندار ہوگے۔ تو جب ایماندار ہو کے روزہ رکھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقیوں میں رکھ دے گا، متقیوں کے اندر۔ اور متقی رب کے دوست ہوتے ہیں، متقی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو سنت اپنانے والے ہوتے ہیں، خلاف سنت چلنے والے نہیں ہوتے، وہ متقی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا جینا نہ جیتے ہوں کہ اس طرح معاشرہ کہتا ہے، اس طرح ناک بجتی ہے، اس طرح مناسب رہتا ہے، اس طرح معاشرے کے اندر رواج ہے، جس کے اندر اتنی بھی ایمانی طاقت نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے سامنے سنت زندہ کر سکے۔ اللہ اتنا نہیں ہے کہ وہ کل حشر کے اندر اس کو کہے کہ اس کو میں جنت میں لے جاؤں۔ جس طرح لوگوں کے مجمع میں لوگوں کو دین چھوڑ کر اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن حشر میں چھوڑ دے گا اور اپنے نبی کی سنت کو بچانے والوں کی قدر اللہ کرے کہ تمہیں دنیا کے مجموع میں اپنی ناک یاد تھی، میرا نبی یاد نہیں تھا، آج اس قیامت کے دن آخرت کے مجمع میں مجھے بھی تمہاری یاد نہیں ہے، نبی یاد ہے اور نبی کی سنت والے مجھے یاد ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کر دیا، فرض کر دیا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اذن اللہ للسماوات والارض تتکلم بشرۃ من صام رمضان بالجنۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اذن اللہ، اگر اللہ اجازت دے دے، حکم دے دے، للسماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو کہ تم بات کرو، تتکلم، تو کیا بات کرتے؟ بشرتا، یہ دونوں خوشخبری سناتے، کس کو؟ من صام رمضان بالجنتی، جس نے روزہ رکھا، زمین اور آسمان کو زبان ملتی تو بول کے کہتے روزہ رکھنے والے رب کی طرف سے تجھے جنت مبارک ہو۔ روزہ اتنی بڑی نعمت، رمضان کا روزہ اتنی بڑی نعمت، روزہ رکھنے والے تجھے روزہ مبارک ہو، روزہ مبارک ہو، تیری شان اتنی۔ اللہ نے رمضان کو اتنی عظمت عطا فرمائی، رمضان کو اتنی شان عطا فرمائی، لیکن افسوس کہ مسلمان روزے نہیں رکھتے۔ قربانی آتی ہے تو قربانی نہیں دیتے، پھر ان کو ہندو یاد آ جاتے ہیں، گائیاں تھوڑیاں ہو جائیں گی، اور بھائی گائیاں کی خیر ہے، یہ جو سانڈ زیادہ ہو رہے ہیں ان کا خطرہ ہے، گائیوں کی خیر ہے، گائیاں نہیں تھوڑی ہوگی۔
یہ جو بلائیں زیادہ ہو رہی ہیں نا، ان کا نقصان ہے۔ تم گایوں کو ذبح کرو، اللہ نے اتنی تھوڑی نہیں رکھی۔ پھر کہتے ہیں جی خون گرانے کے اندر دیکھو جی خون بہانے میں کیا ہے، تم چاچے لگتے ہو خون کے؟ اللہ نے جس چیز کو فرض کر دیا، اللہ نے جتنی قوم قربان ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے، اللہ اتنا بڑھاتا ہے، اللہ ان کی اتنی قیمت تعداد زیادہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، تعداد زیادہ کرتا ہے۔ بکری ایک دو دیتی ہے، کتیا کے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی نظر آئے؟ بکریاں ہر ہفتے پیر ایک منگل اور بدھ گوشت نہیں ہوتا، بعض جگہوں میں وہ بھی ہوتا ہے۔ کتنی بکریاں بکرے دمبے لے اونٹ گائیاں بھینس ذبح ہوتے ہیں، صرف کو بڑی عید پہ تھوڑا ہوتے ہیں، لیکن حلال کے ہیں تو اور بڑھتے ہیں، کتیا کے حرام کے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتے کہاں چلے۔ یاد رکھ، تو اللہ نے اس رمضان کو اتنی عظمت دی۔ رمضان اتنی عظمت کا مہینہ، اللہ کے دوستوں کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے عز و نیاز کرنے کا مہینہ ہے، جس سے مسلمان پوری طرح غافل ہے۔ یاد جس کا مسلمان کو احساس تک نہیں۔ اللہ نے رمضان کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنا رمضان کو اللہ نے اونچا فرما دیا، رمضان کو اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس اعظم من یوم الجمعۃ عند اللہ وما احب الیہ منہ۔ زمین پر سورج جب جمعے والے دن طلوع ہوتا ہے تو جمعے والے دن سے زیادہ محبوب کوئی دن اللہ کو نہیں۔ ما طلعت الشمس، اللہ تعالیٰ جب دن کو روشن کرتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اعظم عند اللہ من یوم الجمعۃ، جمعے سے زیادہ دن مبارک اور پیارا اللہ کو کوئی۔ تو ہمارے مسلمان جمعے کو تباہ کرتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری مارکیٹ میں سامان لینے گئی ہوتی اور یہ آج جمعہ ہے، گاہک ویسے نہیں ہو رہے، بھائی جمعہ کہاں پڑا؟ 3 جمعے جو چھوڑ دے اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا، پھر وہ جمعوں سے محروم ہو جاتا۔ کتنا ہم جمعے کی ناقدری کرتے۔ ابھی یہ فصلیں کٹیں گی، سارے جناب کھیتوں کے اندر ہو گیا، نہ نماز نہ جمعہ کو۔ جمعے والے دن لوگ مستری لگاتے ہیں، عمارتیں بناتے۔ رمضان کے اندر عمارتیں بن رہی ہیں جیسے بہت جلدی ہے، گھر باہر بیٹھے ہوئے غریب، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور رمضان میں مستری لگے ہوئے ہیں، مزدور لگے ہوئے ہیں، وہ روٹیاں کھا رہے ہیں کس کے گھر سے؟ یہ جہنم تیار ہو رہی ہے، جنت تھوڑی ہے۔ یہ گھر برباد ہو رہا ہے، آباد تھوڑا ہو رہا ہے۔ یہ بیماریاں مانگی جا رہی ہیں، شفا تھوڑی ہے۔ یہ رب کو مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ دیکھ تو ہوتا تو ہم تیری مانتے، نعوذ باللہ۔ یہ رب سے ٹکرانے کی بات ہو رہی ہے، رب کو منانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یاد لیکن مسلمان بیچارہ لفافہ ہے، جدھر سے ہوا آتی ہے ادھر چل پڑتا۔ تو رمضان کو اللہ نے اونچا اتنا کیا، تو کیوں روزہ فرض کیا؟ لعلکم تتقون۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقی کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی جنگل میں گئے ہو؟ کہا گیا ہوں۔ تو کبھی جھاڑیوں سے گزر ہوا؟ کہا گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا لپٹ کے، سمٹ کے، کپڑے بچا کے، تاکہ کپڑے جھاڑیوں کے اندر، کانٹوں کے اندر نہ آ کے پھٹ جائیں۔ تو فرمایا تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے، جب بستی اور دیس گناہوں سے بھرا ہو تم اپنے دامن کو بچا کے نکل جاؤ تو تم متقی ہو۔ یاد رکھو، گناہوں میں پڑنا خوشی نہیں ہے، گناہوں میں پڑنا خوشی نہیں۔ بڑے بڑے موبائل، بڑی بڑی بیلیں، اور ایسی جناب بیلیں لگائی ہوئی ہیں نا، پتہ لگتا ہے کہ CIA کے بعد پوری دنیا کے نظام انہی کے پاس، ایسی ایسی، نہ مسجد محفوظ نہ کوئی اور محفوظ، ایسی ایسی بلائیں۔ اور میں تو نماز کے اندر بچ جائے تو مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں کہاں کھڑا تھا، کدھر تھا، کیا ہوا کیا نہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ ریڈی والے کے پاس بھی اتنا بڑا موبائل اور قمر باجوہ صاحب کے پاس بھی اتنا بڑا موبائل، ان دونوں کی فضیلت ایک ہے۔ کیا بات، اس بندے کو تو ضرورت ہوگی، ریڈی والے نے کیا کرنا؟ سیب بیچ رہے، لہسن بیچ رہے، دوسری چیز لانے کی اس کو قدر نہیں، موبائل 25,000، یہ تو کیا کرتا ہے؟ بس بیٹھے ہو۔ یہ دکاندار اگر مسلمان ہو جائے تو اتنا دن سارا فارغ رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو قرآن مجید لے لو، سارا سال دن میں کہیں کہیں سپارے تلاوت ہو جاتے، دیکھو کہ گاہک تمہاری جان نہ چھوڑے۔ مصلی لے جاؤ اور صبح گھر سے وضو کر کے جاؤ، صبح دکان کو صاف کرنے کے بعد 10-20 نفل پڑھو۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھو، دوسری میں فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھو، 5 منٹ نہیں لگیں گے، 2 نفل، اس کے بعد دعا مانگو، کبھی توبہ کے پڑھو، کبھی نفل حاجت کے پڑھو، اللہ کے آگے دعا کرو۔ یہ بیٹھ کے تصویریں دے، کیا بڈھے کیا جوان ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے۔ تو بہرحال چھوڑو، رمضان کو اللہ نے عظمت دی۔ علماء کہتے ہیں
کہ انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام ہیں، عرب کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روم کے سردار حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، فارس کے سردار سلیمان رضی اللہ عنہ، اور وادیوں کے سردار بیت المقدس کی وادی ہے، شہروں کا سردار مکہ شہروں کا سردار ہے، اور کتابوں کا سردار قرآن مجید ہے۔ 149 صحیفے اللہ نے اتارے، ان سب میں سردار قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کا سردار سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ اونٹنیوں کی سردار صالح نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور گھوڑوں کا سردار وہ براق ہے جس پہ حضور علیہ السلام بیٹھ کے معراج پہ گئے، اور لاٹھیوں کا سردار موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، اور کنووں کا سردار چائے زمزم کا کنواں ہے، انگوٹھیوں کی سردار سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اور 12 مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان کو اتنی عظمت عطا فرمائی۔ اے مسلمان رضا ہٹا کٹا، میں نے کرونے میں بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھا، تم کہ شیر فلانا شیر فلانا، محترم راتی باہر نہیں نکلا، مچھاں لٹکی ہیں، بس ہٹ، کیا ہوا کیا ہوا کیا بنا بس۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا نا، ایک دفعہ میں بھی پھنس گیا، افطار پارٹی، ایک بڑا سارا چودھری، لمبی ساری گاڑی اس کی، میں نے گاڑی میں دیکھا اس کو اتنی بڑی بوتل پی رہا ہے، ابھی افطاری کا انتظار ہے تو کہتا ہے یار دیکھنا کتنا ٹائم رہ گیا، میں نے کہا روزے داروں کے لیے ہے، بے روزوں کے لیے نہیں ہے، چپ کر سبحان کیا۔ ایک دفعہ میں تعزیت کے پروگرام پہ دعا کے لیے چلا گیا، مجھے کہیں جی دعا کریں، دعا کیا کریں، جو مرا ہے اس نے ساری زندگی مسجد نہیں دیکھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، دین کے لیے ہمدردی کا ایک جملہ نہیں بولا، کسی سیاسی جماعت کا آدمی تھا، میں نے دعا کرے یا اللہ بے نظیر کے صدقے جنت عطا فرما، آصف زرداری کے صدقے جنت الفردوس کے دروازے کو، نواز شریف کے سرد پل صراط سے گزرنا آسان فرما، یا اللہ نصرت بھٹو کے صدقے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا۔ اس طرح میں نے سیاسیوں کے نام، ایک موٹا اٹھا پراڈو والا کہتا ہے یہ دعا ہے، میں نے کہا بے ایمانوں کے لیے یہی دعا ہے، عبد القادر جیلانی کا صدقہ، سلطان بہو کا صدقہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا صدقہ، یہ غیرت مندوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، حیاداروں کے لیے، رب والوں کے لیے، ڈھول کی سرتال پہ ناچتا رہا اور آج کہو کہ یا اللہ جنت الفردوس عطا۔ ایسی دھوکے باز دعائیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ حرام کھاتا تھا، حرام پہ دعا ہو رہی ہے، اور مولوی صاحب دعا کر رہا ہے یا اللہ اس میں اور برکت عطا فرما۔ یہ مالدار بھی کافر، یہ مولوی صاحب بھی کافر ہو، اتنا پڑھا ہوتا تو یہ دعا کرتا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے من آتا من مال حرام، جس نے حرام مال سے صدقہ کیا، فدعا لہو، پھر فقیر نے دعا دی، فقالا آمین، دونوں نے آمین کہا، فقد کفرا، دونوں کافر ہو گئے، دونوں کافر ہو گئے۔ تو رمضان کی عظمت جانو، رمضان کی قدر سمجھو، پھر رمضان میں شب قدر اللہ نے رکھی آخر میں، اس کی عظمت جانو، وہ 21 میں 23 میں 25 میں 27 میں 29 میں، اس کو ڈھونڈو، اس میں عبادت کرو، اس میں بیٹھو۔ جب نئی ضرورت ہوتی تو پوچھتے ہیں جی ظاہری روزہ کس دن ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، وہ جہاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے وہاں پوچھتے بھی نہیں، ڈھونڈتے بھی نہیں، بیٹھتے بھی نہیں۔ 27 کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 27 کے عدد میں غور کیا تو 27 کا عدد اللہ نے بہت مقدم رکھا، تو میں یہ سمجھاؤں، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ، میں یہ سمجھاؤں کہ شاید شب قدر بھی 27 میں ہو۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غور کیا تو دیکھا کہ زمینیں بھی 7، آسمان بھی 7، سمندر بھی 7، دن بھی 7 اور راتیں بھی 7۔ پھر میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا صفا مروہ پہ لوگ دوڑتے ہیں تو وہاں چکر بھی 7۔ پھر میں نے غور کیا شیطان کو لوگ کنکریاں مارتے تو وہ کنکریاں بھی 7۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے تو وہ طواف کے چکر بھی 7۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا قرآن میں صورتیں آئی ہیں جن کے شروع میں حامیم ہے، وہ صورتیں بھی 7۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا سورت فاتحہ اللہ نے قرآن میں اتاری، اس کی آیتیں بھی 7۔ پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا انسان کی خوراک کے دانے بھی 7۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غور کیا انسان کے جسم
جسم میں سوراخ بھی ساتھ۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے دیکھا انسان سجدہ کرتا ہے، جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی ساتھ۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے جناب علی یوسف علیہ السلام گرفتار ہو گئے، جیل میں بند رہے، قید کا زمانہ 7 سال۔ یوسف علیہ السلام کو بندے نے خواب سنایا، خواب میں اس نے گائیاں دیکھی، ان گائیوں کی تعداد بھی 7۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر قید پڑ گیا، قید کا زمانہ بھی 7 سال۔ پھر قید اٹھ گیا، اس کے بعد خوشحالی آ گئی، وہ زمانہ بھی 7 سال۔ پھر کہتے ہیں کتا برتن میں منہ مار جائے تو اس برتن کو دھویا جائے گا، اس دھونے کی تعداد بھی 7 بار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرا جب پیغمبر سے نکاح ہوا تو میری عمر بھی 7 سال۔ اور جناب علی علماء لکھتے ہیں حضرت عمر فرماتے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کے 30ویں سپارے میں سورۃ الشمس اتاری، اس میں قسمیں اٹھائی، والشمس وضحاہا، اس میں قسموں کی تعداد بھی 7۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ میری امت میں شہید ہیں، جو ڈوب کے مر جائے، جو طاعون سے مر جائے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، جو عورت درد ذہ میں مر جائے، جو آگ سے جل کے مر جائے، جو اچانک مر جائے، جو راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غور کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس کی لمبائی بھی 7 ہاتھ، وہ اس زمانے کے 7 ہاتھ تھے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 ہاتھ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ فرماتے قرآن کی جس سورت کے اندر اللہ نے سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر کیا، اس میں اللہ نے آخری آیت فرمائی سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سے پیچھے پیچھے سارے حروف کی تعداد بھی 27 ہے، ہیا 28واں حرف ہے، تو ہیا کا مرجع لیلۃ القدر ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ شب قدر بھی 27 کی رات، 27 کی رات۔ تو مسلمان کا کام، مسلمان ایماندار غیرت مند ذمہ دار، یہ کیا ہو روزہ کھولتے ہیں جیسے لوڈنگ کرتے ایسے اتنے سیب کہ اللہ نے بہت غلط کیا، روزہ رکھ دیا، اب تو کھا، سیب بھی کھا، پکوڑے بھی کھا، اعتماد سے تحمل کے ساتھ مناسب افطاری، نماز کو پورے شوق سے، تراویح کو پوری شان سے پوری۔ کبھی کسی نے بحث کی کہ یار روٹیاں کتنی کھانی چاہیے؟ کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا؟ کوئی تو لوگ بعض میں نے سنا کھا کے انگلی دیتے ہیں، پھر نکالتے پھر کھاتے ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا، لیکن یہ پوچھے تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ بھائی تراویح 20 پڑھنی ہے، امام مالک کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ 36 تراویح ہے، تراویح 20 ہیں، 8 تراویح نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ہے، یاد رکھنا 8 تراویح نہیں ہے۔ ایسے لوگ گپے مارتے، تو گپ کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو رمضان کے روزے کی قدر جانو، رمضان کے روزے کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھو، پھر اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا، پھر اللہ رب العالمین عظمت دیتا ہے، پھر مسلمان چمکتا اور سنورتا ہے، پھر مسلمان کا مقام اونچا ہوتا ہے، پھر مسلمان کی شان بلند ہوتی ہے، پھر مسلمان کو اللہ اپنی طرف اٹھاتا ہے، پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتا ہے تو ایسا ہو جائے گا کہ خورشید بدامانم منجم بگریبانم در من نگری ہے چم در خود نگری جانم در شہر و بیابانم در کا خوشبستانم مردن در و درمانم و من عیش و فراوانم من تیگ جہاں سوزم من چشمہ حیوانم تنگیزی و تیموری مشتیز اغوار من ہنگامہ افرنگی ایک جست شرار من انسان جہانے او از نقش و نگار من خون جگر مردہ سامان بہار من تیگ جہاں سوزم من روزہ رضوانم آسودہ و سیارم طرف تماشا بھی در بادہ امروزم کیفیت فردا بھی پنہا بضمیر من صد عالم رانا بھی صدقوں کب غلطہ بھی صد گنبد خضرا بھی در قسمت انسانم پیراہن یزدانم۔ کیا کہا میں نے؟ علامہ اقبال نے کہا پھر تو ایسا ہو جائے، ہاں خورشید بدا مانم انجم بگرے بانم، پھر جب میں رب والا ہو جاؤں گا، سنت اپنانے والا، خورشید بدا مانم، پھر آسمان کا سورج کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا سورج میرے دامن میں ہو، خورشید بدامانم انجم بگرے بانم، پھر آسمان کے ستارے ہیں، کیا انہوں نے آسمان کو چمکایا؟ پھر انجم بگرے بانم، پھر وہ ستارے خدا کی مرضی اور نور کے میرے گلے میں ہوں گے، دیکھنے والوں کو نظر۔ در من نگری ہے چم در خود نگری جانم در شہر و بیابانم در کاف و شبستانم، پھر شہر بیابان ریگستان کیا ہے؟ میں جدھر جاؤں گا خدا میرے ساتھ ہو۔ من تیغ جہاں سوزم من چشمہ ایوانم، میں وہ تلوار بن جاؤں گا جو کافروں کی جان جلا دیتی ہے، اور میں وہ چشمہ بن جاؤں گا کہ ہر حیوان اور انسان مجھ سے پانی پی کے اپنے اندر کی پیاس کو بجھائے۔ چنگیزی و تیموری مشتیز غبار من، پھر چنگیزی اور تیموری کیا ہے؟ میرے ایک ہاتھ کی مٹی ہے،
چنگیزی و تیموری مشت زغبار من، ہنگامہ افرنگی یک جست شرار من۔ پھر افرنگی کا ہنگامہ کیا ہے؟ وہ تو دوڑ دھوپ کے کرتے ہیں، میں نگاہ اٹھاؤں گا تو خدا کی مدد اتر جائے گی۔ چنگیزی و تیموری مشت زغبار من، ہنگامہ افرنگی یک جست شرار من، انسان و جہانے ہوں از نقش و نگار من، انسان و جہانے ہوں، انسان کیا ہے، اس کا جہان کیا ہے، پھر اللہ تمہیں اتنا چمکا دے۔ انسان جہانے ہوں از نقش و نگار من، خون جگر مرداں سامار بہار من، من تیغ جہاں سوزم من روزہ رضوان۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں آسودہ و سیارم این طرف تماشا۔ پھر کڑوی کسیلی تار و خشک دیکھنی ہے تو ہمیں دیکھ کہ اب یہ متقی بن چکا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ آسودہ و سیارم این طرف تماشا بھی، در بادہ امروزم کیفیت فردہ بھی۔ اور جس کل کا تو منتظر ہے کسی ایمان والے کے اندر جھانک، وہ جو کل کی نورانیت اور چمک ہے، رب نے اتباع سنت کی برکت سے اس کو یہ نور آج عطا فرما دی۔ ہاں آسودہ و سیارم این کیفیت فردہ بھی، در بادہ امروزم کیفیت فردہ بھی، پنہاں بضمیر من صد عالم رانا بھی۔ اور میرے ضمیر کے اندر دیکھ 100 جہان روشن، پنہاں بضمیر من صد عالم رانا بھی، سکوت کو بغلطہ بھی، صد گنبد خضرہ بھی۔ او در قسمت انسانم پیراہن یزدانم، اللہ نے انسانی صورت میں مجھے اپنے وہ جلوے عطا فرمائے ہیں کہ اب دنیا میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ مقام کب نصیب ہوتا ہے؟ جب سنت کا نور زندگی میں آ جائے، اب بدعات کی نفرت زندگی میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نور ہمیں مقدر فرمائے اور اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔